السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں عورتوں کے حقوق سے متعلق۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو معاشرے کے اندر بہت ہی عام ہیں، اور ہر چلتا پھرتا شخص جو اسلام پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، اسلام پر وہ سوال اٹھانا چاہتا ہے، وہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حق کو دباتا ہے، اسلام عورتوں کو مردوں کا آدھا ہی دیتا ہے، یعنی وہ دو عورت کو ایک مرد کے برابر سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، عورت کو قید میں رکھتا ہے۔ آج ہم بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو سے پہلے، ان سوالات کے جوابات سے پہلے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیے کہ اسلام سے پہلے کی جو عورت تھی وہ، اور اسلام آنے کے بعد عورتوں کی جو صورتحال ہوئی، وہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا کہ بہت سے قبیلے ایسے تھے جو بچیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے نا کہ بچی زندہ ہے، وہ گود میں اسے لے کے جاتا ہے، وہ گڑھا کھودتا ہے اور اس کے اندر اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ وہ بچی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ زندہ دفن کر کے چلا آتا ہے، فخر سے اپنا سر اونچا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اسی طرح سے اسلام سے پہلے رومن امپائر میں لوگوں نے ایک میٹنگ کی، 567 عیسوی کے اندر لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر جو ان کا ایجنڈا تھا، جس پر بحث ہو رہی تھی، وہ یہ کہ عورت کے اندر روح انسان کی ہوتی ہے یا جانور کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو لڑکا اپنے باپ کی منکوحہ سے، یعنی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، وہ اپنی ماں کو بیوی بنا کے رکھتا تھا۔ یہ صورتحال تھی اسلام سے پہلے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو کیا عزت، کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا۔ آپ اس کی ایک جھلک دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ رحمت ہے۔ بیٹا اگر پیدا ہوا تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ رحمت ہے۔ اس کے بعد صرف اتنی ہی پر بات کو روک نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اگر تمہارے گھر دو لڑکی پیدا ہوئی، تم نے ان دونوں کے نام اچھے رکھے، ان کی تربیت اچھی کی، تم نے ان کا نکاح صحیح جگہ پہ اچھی طریقے سے کرایا، اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ 3 لڑکیاں ہوئیں، فضیلت اور بڑھ گئی۔ یعنی وہ معاشرہ کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگ اپنی یعنی حالت کو بدل لیتے تھے، ناک بھوں چڑھا لیتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اب یہ کسی سے بات نہیں کرے گا، غصے سے پھٹ پڑے گا۔ اس معاشرے میں جا کے اسلام نے ڈنکا بجایا کہ بیٹی نعمت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ تمہارے گھر اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ اور جب یہ بیٹی بڑی ہوئی تو پھر اس کے پاور کا کیا کہنا، اس کو ہر طرح کے حقوق دیے گئے، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ مرد سے کم اس کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر اس کی شخصی خود مختاری کی بات کریں، ہم اس کے پاور کی بات کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں کے جو حقوق ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں مردوں کے اوپر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی کر کے کسی کے گھر آئی ہے تو اب مردوں کے تو حقوق ہیں لیکن عورتوں کے حقوق ہیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ تجارت کرے، وہ کر سکتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور مکہ کی بڑی تاجر خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طاقت و قوت سے اور اپنے مال سے ان کی مدد کی، تجارت کی انہوں نے۔ اور پھر صحابیات کا بھی یہی حال ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ میں اپنا مال مردوں سے الگ رکھوں، وہ رکھ سکتی ہے، اپنے پیسے وہ الگ کر کے رکھ سکتی ہے، اپنے زیورات کی وہ مالک ہے، اپنے پیسے کی مالک وہ خود ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جتنی چیزیں لائی ہیں وہ سب مردوں کی ہو گئیں۔ علم حاصل کرنا ہو، نالج لینا ہو، اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض احادیث میں مسلمہ کا اضافہ بھی ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کہہ دیا گیا،
اگر صرف کہہ دیا جاتا، عملی طور پہ بات نہیں، عملی طور پہ چیزیں سامنے نہیں لائی جاتی تو اشکال ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، انہوں نے علم حاصل کر کے دکھایا کہ مردوں کے پاس جتنے علوم تھے ان کا آدھا علم تو صرف اکیلے حضرت عائشہ کے پاس تھا. یعنی علم حاصل کر سکتی ہے، وہ جہاں چاہے جس طرح سے چاہے وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک حدود بنایا گیا. ان حدود پر ہم بات کریں گے آگے چل کر. ابھی آپ اگر حقوق کی بات کریں، عورت کو مہر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مہر تمہارا ہے، مرد کا اس میں کوئی اختیار نہیں چلے گا، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. آپ اگر خرچ نہیں کرنا چاہتی اس کو اٹھا کے رکھ لیجئے. اور مردوں سے کہا گیا کہ اگر عورتیں تمہیں کچھ خوش دلی کے ساتھ دے دیں تو تم لے سکتے ہو، لیکن تم ان سے زبردستی لے لو یا ان کا مہر نہ دو، اس کو ظلم قرار دیا گیا. اگر کوئی مرتا ہے، شوہر مرے تو بیوی کو وراثت ملتی ہے، والد مرے تو بیٹی کو وراثت ملتی ہے، بھائی مرے تو بہن کو وراثت ملتی ہے، یعنی وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا گیا. اب بہت سارے لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ مردوں کا آدھا ہے، مردوں کا آدھا ہے، یعنی دو بہنوں کو جتنا ملے گا ایک بھائی کو اتنا ملے گا، یعنی بہنوں کو بھائی سے کم ملا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم حقوق کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کون سے دیے ہیں. اگر ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے اپنے سسرال تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھریلو چیزوں کا انتظام کرے. مردوں کی ذمہ داری، مردوں کو ذمہ داری دی گئی تم کما کے لا کے دو، تم نان کا نفقے کا انتظام کرو، تم بیوی کے اخراجات اٹھاؤ، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کا انتظام تم خود کرو. عورت اگر منع کر دے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، آپ انتظام کریے کہ آپ کا بچہ دودھ کہاں سے پیے گا. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. کہ اتنے سارے حقوق عورتوں کو تو سروں کا تاج بنا دیا گیا. اور ان مالی حقوق کے علاوہ نکاح کے وقت میں عورت کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا. اگر لڑکی کہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں، آپ زبردستی اس کا نکاح نہیں کرا سکتے. لڑکی کہتی ہے میں 1,00,000 روپے کے مہر پہ راضی نہیں ہوں، مجھے 2,00,000 روپے مہر کے چاہیے، آپ 1,00,000 روپے میں زبردستی اس کا نکاح نہیں کرا سکتے. یہ اتنے حقوق ہی تو دیے گئے. تو یہ حقوق کی جہاں تک بات ہے تو الحمدللہ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے تھے. ایک چیز ہوتی ہے مساوات اور دوسری چیز ہوتی ہے عدل. مساوات میں اور عدل میں فرق ہے. مساوات کہتے ہیں برابر برابر کسی کو، یعنی دو آدمی ہیں اور دونوں کو ہم نے برابر برابر کوئی چیز دے دی. اور عدل کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے تقاضے کی رعایت کر کے اس کو وہ چیز دینا. مثال کے طور پہ دو بچے ہیں میرے، ایک بچہ ہے 10 سال کا اور ایک بچہ ہے 3 سال کا. مساوات تو یہ ہے کہ میں نے 10 سال کے بچے کو ایک سائیکل دلائی تو 3 سال کے بچے کو بھی ایک سائیکل دلا دوں، لیکن یہ مساوات ہے، برابری ہے. لیکن عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ میں نے 10 سال کے بچے کو سائیکل دلائی کیونکہ وہ سائیکل چلا سکتا ہے، اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور اگر میں 3 سال کے بچے کو سائیکل دلا دوں گا وہ چلا نہیں سکے گا، تو پھر اس کے لیے مجھے 3 سال کے بچے کے لیے جن کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے میں ان کھلونوں کا انتظام کروں. یہ عدل ہے. اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے. اب جہاں تک بات ہے سوالات کی، جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کو وراثت آدھی کیوں ملتی ہے، مرد کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا کیوں ملتا ہے عورت کو؟ تو آپ ذرا سا غور کیجئے کہ مرد کو وراثت ملی، ایک والد مرا تو بیٹے کو بھی وراثت ملی اور بیٹی کو بھی وراثت ملی. میں سمجھتا ہوں اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے. کیسے زیادہ مل رہا ہے؟ مرد کو ملا 1,00,000 روپے اور عورت کو ملا 50,000 روپے مثال کے طور پہ. اب جب مرد کو ملا 1,00,000 روپے، وہ اس 1,00,000 روپے سے اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، اپنے بچے پر خرچ کرے گا، اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ اس پر خرچ کرے گا. اور عورت کی ذمہ داری کیا؟ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. عورت کو ملے 50,000 روپے، وہ اپنا پورا 50,000 روپے اپنے الماری میں رکھے گی. اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر خرچ کرے، اپنے بھائی پر خرچ کرے، اپنے شوہر پر خرچ کرے. اب آپ بتائیں کہ جس مرد پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس کو عورت کا صرف 2 گنا ملا، اسے کم ملا یا عورت کو کم ملا؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. دوسرا سوال جو بہت زیادہ زور و شور سے اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ
مرد کو حاکم بنایا گیا اور عورت کو محکوم بنایا گیا، یعنی عورت تابع ہے، مرد اس کے اوپر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دراصل یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اور اسے آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں ایک ادارے کو چلا رہا ہوں تو اس ادارے کو چلانے کے لیے ہر شخص کی ذمہ داریوں کا تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ اگر میں ذمہ داریوں کو تقسیم نہیں کروں گا کہ کھانا کون بنائے گا، جھاڑو کون لگائے گا، صفائی کون کرے گا، کتابیں کون پڑھائے گا، وہ دروازے کون لگائے گا، اگر ہم ذمہ داریوں کو تقسیم نہیں کرتے تو کام تو ایسے بکھرے پڑے رہ جائیں گے اور کوئی کام ہی نہیں نکل سکے گا، اور ادارہ وہ افراتفری کا شکار بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے، اسلام نے مرد کی اور عورت کے ذمہ داریوں کی تقسیم کر دی ہے۔ مرد باہر کے کام کرے گا، عورت گھر کے کام کرے گی۔ گھر میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس میں مرد کو نگہبان بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، کیونکہ مرد باہر کے کام کو جب دیکھتا ہے تو اس کے پاس سوجھ بوجھ، تجربات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت کی عقل کم ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جب باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ عورت بیچاری گھر کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ باہر کی چیزوں کو اتنا زیادہ ادراک نہیں کر پاتی۔ ہاں، بہت سی عورتیں ہیں جو کر لیتی ہیں، لیکن عام طور سے صورتحال یہ ہے کہ اکثر عورتیں نہیں کر پاتی، تو مرد کو ذمہ دار بنایا گیا کہ اب جب گھر میں کوئی کام ہو تو مرد فیصلہ لے، تو عورت تابع نہیں ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ عورت تابع نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت زندگی کے دو پہیے ہیں۔ ان دونوں پہیوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا پہیہ زیادہ ضروری ہے، یہ والا پہیہ زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ کم ضروری ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زندگی کی گاڑی کو چلنے کے لیے دونوں پہیوں کی بالکل ویسے ہی ضرورت ہے کہ ایک پہیے کو اگر ہٹا دیا جائے تو زندگی کی گاڑی وہیں پر رک جائے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو اسلام شادی اور نکاح کے معاملات میں آزادی نہیں دیتا۔ جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے، آزادی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہیں جہاں پہ تمہارے گھر والے لوگ تمہارا رشتہ کرا رہے ہوں، تم اسے ریجیکٹ کر دو، تم شادی نہ کرو، تم نکاح نہ کرو، تمہارے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اسلام گھر میں قید کر کے رکھتا ہے۔ نہیں، قید کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اسلام مکمل آزادی دیتا ہے۔ آپ تعلیم حاصل کریے، آپ تجارت کیجئے، آپ معاملات کیجئے، آپ جو بھی دنیا کے کام ہو سکتے ہیں آپ سارے کام کریے۔ آپ کے لیے بس حدود بنائے گئے ہیں، آپ ان حدود کے اندر رہ کر آپ دنیا کا جون سا کام چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، اسلام کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سماج نے اور معاشرے نے ان چیزوں کو اپلائی کتنا کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، لیکن سماج کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہو کر رہے گا۔ تو اس میں اسلام کی غلطی نہیں ہے، اس میں سماج کے لوگوں کی غلطی ہے۔ اسلام کہتا ہے وراثت میں لڑکیوں کو حق ملے گا، سماج کہتا ہے کہ تمہاری ہم نے شادی کر دی، تم اپنے سسرال چلی گئی، اب تمہیں حق کون سا چاہیے۔ اسلام کی غلطی نہیں ہے، سماج کی غلطی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سماج کی غلطی کو اسلام پر تھوپ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غلطی کر رہا ہے۔ اسلام نے کبھی غلطی نہیں کی اور کبھی غلطی کر بھی نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے عورت کے تعلق سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سب واضح ہو چکے ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اگر آپ کا سوال معقول رہا تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور پہلی فرصت میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔